حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آن لائن کلاس میں ہم لوگ کتاب التوحید پڑھتے ہیں. تو کتاب التوحید کے ابواب میں سے دوسرا باب ہے آج توحید کی فضیلت اور توحید کا تمام گناہوں کو مٹا دینا. توحید کی کیا اہمیت ہے اور کیا توحید یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس حوالے سے ہم کچھ باتیں اس باب میں جانیں گے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سورہ الانعام آیت نمبر 82. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. ظلم سے کیا مراد ہے؟ ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا. ظلم سے مراد شرک ہے. صحابہ کرام کے ذہن میں بھی اس آیت کے نزول کے بعد یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بعض صحابہ نے آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آیت کہتی ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مکس نہیں کیا، تو ہم میں سے ہر آدمی ظلم کرتا ہے اور چھوٹی بڑی چیز میں جو بھی گناہ ہے وہ سب ظلم ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول اپنے بیٹے کے حوالے سے نہیں سنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. برکیف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا. اولئک لہم الامن، ان کے لیے ہی امن ہے. سکون کس کو ملتا ہے؟ امن کسے حاصل ہو سکتا ہے؟ عافیت کسے ملتی ہے؟ سعادت کسے ملتی ہے؟ ڈپریشن سے، ٹینشن سے، پریشانی سے کون دور رہتا ہے؟ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہ کرے. ایمان والوں کو ہی سکون ملتا ہے. یہ آیت اسی کی وضاحت کرتی ہے. اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں، وہی صحیح راستے پر ہیں. اس لیے اگر ہمیں امن چاہیے، سکون چاہیے، سعادت چاہیے، ذہن کا ٹینشن دور کرنا چاہ رہے ہیں، ڈپریشن ختم کرنا چاہتے ہیں، ایمان میں ڈپریشن کا علاج ہے. قرآن کی تلاوت میں ڈپریشن کا علاج ہے، نمازوں میں ڈپریشن کا علاج ہے. تو ایمان عجیب طریقے سے ہمیں سکون دیتا ہے. شرک سے بچاؤ ہمیں سکون دیتا ہے. تو یہ آیت ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس آیت کو ہم لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سورہ الانعام آیت نمبر 82. آیت نمبر 82. اب آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے
اللہ کی آگیاکاری پراپت کرنے کے لیے ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن کب؟ جب کہ لا الہ الا اللہ کی مانگ کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیں۔ لا الہ الا اللہ کی مانگ اگر زندگی کے اندر نہیں اتری تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہماری زندگی ڈھل جائے۔ اور لا الہ الا اللہ کی مانگ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے مطابق ہماری زندگی ڈھل جائے، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ گویا کہ جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام ٹھہرا دیتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ تب ہوگا جب کہ ایک آدمی صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے کہا، یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے، کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس کے ذریعہ میں تیرا ذکر کروں اور تجھے پکار سکوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے جس کے ذریعہ میں تجھے یاد کروں اور تجھے پکار سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کل عبادک یقولون ھذا، لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، تو اس میں میرے لیے امتیاز کی کیا بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، کہ اے موسیٰ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں ہو اور ساتوں آسمان اور ان کے اندر کی جو مخلوق ہے سوائے میرے، اور ساتوں زمین دوسرے پلڑے میں ہو، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اہمیت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہوا؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کوئی ایسا ذکر بتا دے جس کے ذریعہ میں ہمیشہ تجھے یاد کروں اور تیرا ذکر کرتا رہوں، تجھے پکارتا رہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، میرے لیے اس میں امتیازی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کو معمولی مت سمجھو، اگر ساتوں آسمان اور ان کے اندر جو مخلوق ہے میرے علاوہ، اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے نا وزنی ہو جائے گا، بھاری پڑ جائے گا۔ اس سے لا الہ الا اللہ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس سے لا الہ الا اللہ کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ
رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بیان کریں۔ ایک ہے قرآن کی آیت، تو قرآن کی آیتیں جو ہیں نا یہ اللہ کی بات ہیں، البتہ وہ معجزہ کے طور پر ہیں، اور حدیث قدسی بھی اللہ کی بات ہوتی ہے لیکن اس میں معجزہ نہیں ہوتا، اللہ کی بات ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں نا وہ بھی اللہ کی بات ہیں، لیکن حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی میں اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس میں چیلنج نہیں ہوتا، معجزہ نہیں ہوتا۔ قرآن پورا کا پورا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ حدیث قدسی اللہ کی بات ہے لیکن یہ معجزہ کے طور پر نہیں ہے، اور حدیث یہ بھی اللہ کی بات ہے لیکن اس کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، تو آپ کی ساری احادیث وحی کی بنیاد پر ہے۔ حدیث قدسی بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن معجزہ ہے، حدیث قدسی معجزہ نہیں لیکن اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حدیث کا جو لفظ ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث بھی، اس کا میسیج اور پیغام بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ برکیف تو حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، اے آدم کی سنتان، اگر تو میرے پاس زمین بھر پاپ لے کر آئے، زمین بھر گناہ لے کر کے آ جاؤ، پھر اس استھتی میں تو مجھ سے ملے، اس حالت میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی کو بھاگیدار نہیں ٹھہرائے ہو، تو اتنے ہی معافی کے ساتھ، اتنی ہی معافی کے ساتھ، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ہم تجھ سے ملیں گے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو بھی چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کیا تو اللہ کسی صورت میں معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی سنتان، اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر گناہ کر لیا ہو اور میرے پاس آ جاؤ لیکن تم نے شرک نہیں کیا، تو میں اتنی ہی معافی کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی اللہ چاہے گا تو ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کیا تو شرک کی معافی نہیں ہو سکتی، شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی دیا جھلکتی ہے، اور اس بات کا بھی اس میں میسیج ملتا ہے کہ شرک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا، اور لا الہ الا اللہ کی اہمیت بھی اس باب سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو وزن کرنے کے لیے دنیا، پورے آسمان اور اس کی ساری مخلوق اللہ کے علاوہ، اور ساتوں زمین اور اس کی ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کا بھی پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سچے دل سے اللہ کی آگیاکاری پراپت کرنے ہیتو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کی مانگ کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جہنم کو ایسے انسان کے اوپر حرام ٹھہراتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.